السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دین اور ملی بھائیوں، ہم نے رمضان کے آغاز ہی سے یہ باتیں سنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے صیام اور قیام اور اسی طرح سے ساتھ ہی ساتھ قیام لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ صیام، قیام اور قیام لیلۃ القدر یعنی قدر کی راتوں میں شب بیداری کرنا، اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتوں میں بیان کی گئی ہیں، اور ہم اس بات کو اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں اور ماہ رمضان کے آغاز سے ہی سنتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آخری عشرہ جو ابھی ہمارے قریب ہے بالکل، اور ہم اس میں داخل ہونے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں، اور اس کے اندر خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، ماہ رمضان میں تراویح پڑھی، قیام اللیل پڑھا، اور ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، تراویح، جو بھی آپ نام رکھ لیں، رات کی نماز، یہ سارے نام تو کئی ہیں لیکن نماز ایک ہی ہے جس کے کئی ایک نام ہیں۔ اس کی تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تہجد الگ ہے، قیام اللیل الگ ہے، تراویح الگ ہے، الگ الگ ہونے کی کوئی بھی صحیح صریح دلیل نہیں ہے، بلکہ ائمہ محدثین، امام بخاری اور دیگر ائمہ محدثین کی صنیع سے، یعنی ان کے رویے سے، ان کے ابواب سے، ان کے تراجم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے نام ایک ہی نماز کے ہیں، جس کی مسنون تعداد 11 رکعت ہے وتر کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسے آپ قیام کہیں، اسے تراویح کہیں، اسے تہجد کہیں، اسے صلاۃ اللیل کہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں بلا وجہ اختلاف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے کہ تفریق کی، مغایرت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں اس آخری عشرے کی مناسبت پر جو بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کے ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ الگ سے یہ بات بیان فرمائی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ من قام لیلۃ القدر، جس نے قدر کی رات شب بیداری کی، یعنی قدر کی راتوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ سوچیں، غور کریں کہ قیام رمضان کے اندر یہ قدر کی راتیں بھی داخل ہیں، من قام رمضان کے اندر یہ راتیں بھی شامل ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ قدر کی رات جس نے جاگا اور عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عشرہ حد درجہ قیمتی ہے، اور اس میں قدر کی راتیں ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بابرکت راتیں ہیں، یہ قدر کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں سے کسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں اس بات کو بیان فرمایا ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب لوگوں نے اسے مہینوں میں کنورٹ کیا، سالوں میں کنورٹ کیا، تو پتہ چلا کہ تقریباً 83 سال سے زیادہ کا عرصہ یہ 1000 مہینوں کا بنتا ہے۔ آپ سوچیے، 1000 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، کتنے کم لوگ ہیں، نادر لوگ ہیں جن کی عمریں 80 سے اوپر پہنچتی ہیں، 83 سال سے زیادہ لوگ زندہ رہتے ہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ اس لیے آپ سوچیں کہ کس قدر یہ راتیں فضیلت کی ہوں گی۔ اب یہ قدر کی راتیں کون سی ہیں؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر کی رات بتلا دی تھی کہ وہ قدر کی رات کون سی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف چل پڑے، انہیں قدر کی رات بتلا دیں کہ ساتھیوں قدر کی رات کون سی ہے، یہ رات ہے، تاکہ میرے ساتھی، میرے صحابہ اور امت کے لوگ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظیم اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ لیکن ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا ہی رہے تھے، راستے میں معاملہ یہ ہوا کہ 2 لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فَتَلَاحَ رَجُلَانِ، 2 لوگوں کا آپس میں اختلاف، جھگڑا ہو گیا،
تو میں ہو گئی، اختلاف ہو گیا، اور اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں پڑے اور انہیں ان کے درمیان جو اختلاف تھا، جھگڑا تھا، اسے چھڑایا اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جھگڑے کی مناسبت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر کی رات کی اس تعیین کو بھلا دیا، اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلایا قدر کی رات کون سی ہے، اور میں نکلا کہ تمہیں بتلا دوں کہ قدر کی رات کون سی ہے، لیکن راستے میں ہوا یہ کہ دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، فرفع، تو لیکن اس کا علم جو تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بتلایا بھی کہ اس کا علم ہمیں دیا گیا تھا لیکن اٹھا لیا گیا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اور بلا شبہ بہتری ہے۔ میرے بھائیو، اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب تعین اٹھا لی گئی کہ وہ کون سی رات ہے، 21ویں شب ہے، 21ویں ہے، 22ویں، 23ویں، اس طریقے سے یہ 10 راتوں میں سے کون سی رات ہے، اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور بلا شبہ امت کے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے؟ آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ ان 10 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے وہ قدر کی رات۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اس قدر کی رات کو تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں تلاش کرو۔ طاق راتوں میں سے، اب 10 راتوں کے بجائے اب یہ 5 راتیں ہو گئیں، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اب اگر ہم 5 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر ایمان رکھتے ہوئے اور احتساب یعنی اجر و ثواب کی نیت سے ہم عبادت کریں اور قیام اللیل کریں، دیگر تسبیحات، اذکار، تلاوت قرآن کریم اور دیگر خیر کے کاموں میں اگر اس وقت کو گزاریں، تو آپ سوچیں کہ ہمیں ایک رات جو قدر کی رات ہوگی اس کا ثواب 1000 بدلہ مل جائے گا، 1000 راتوں کے برابر اس کا ثواب مل جائے گا۔ بقیہ جو 4 راتیں ہم جاگیں گے، عبادت کریں گے، ان کا بھی اجر اور ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہتری ہے، اگر ہمیں ایک رات کی تعین کر دی گئی ہوتی تو ہم ایک رات ہی جاگتے عبادت کرتے، بقیہ راتوں میں شاید وہ چیز، وہ دلچسپی ہمارے اندر نہ ہوتی یا وہ شوق نہ ہوتا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بہتری ہے، اور بلا شبہ بہتری ہے۔ ہم 5 راتوں میں عبادت کریں گے، ایک رات میں قدر کی رات کا ثواب مل جائے گا، اور دوسری جو راتیں ہیں ان راتوں کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان راتوں میں خاص طور پر عبادت کریں، بندگی کریں، اور یاد رکھیں کہ آخری عشرے میں ایک مسئلہ اور بھی عام طور پر پیش آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں لوگ اول شب میں بھی نماز پڑھتے ہیں اور آخری شب میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اس کی تعداد کبھی 20 کو پہنچتی ہے، کبھی اس سے زیادہ ہوتی، کبھی اس سے کم ہوتی ہے۔ اور اس میں جو نقطہ یا جو سوچ کار فرما ہے اس کے پیچھے، وہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رات جاگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اور بھی زیادہ عبادت کریں، اور اسی لیے وہ رات میں 10 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دیر رات یعنی رات کے دوسرے پہر میں، تیسرے پہر میں اٹھ کر کے پھر وہ چند رکعتیں پڑھتے ہیں اور اسے تہجد کا نام دیتے ہیں۔ اس اول شب میں جو پڑھا ہے اسے تراویح کا نام دیتے ہیں، اور آخری شب میں جو نماز پڑھتے ہیں اسے تہجد کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح سے لوگوں کا اہتمام پایا جاتا ہے، جیسا کہ سعودی عرب وغیرہ کے اندر بھی اس کا اہتمام موجود ہے۔ یہاں پر ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح سنت ہے، جو چیز ثابت ہے، وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں، اب غیر رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں، اور رمضان میں بھی، اور پھر رمضان کے اندر پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ عام بات ہے، ام المومنین نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے کہ رمضان، غیر رمضان اور رمضان کا کوئی بھی عشرہ، پہلا، دوسرا، تیسرا، کسی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے، اہتمام اسی کا ہونا چاہیے، یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے، اسی کی فضیلت ہے، اسی پر اجر ہے، اسی کی جستجو ہونی چاہیے، اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں اس سنت کے جذبے پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ نفل مطلق کے جذبے پر شاید نہ ملے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آئیڈیل ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے اور قیمتی ہے۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى قیل ومن یابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے اطاعت و اتباع یہ جنت کی ضمانت ہے، جنت کا راستہ ہے اور نجات کا راستہ ہے۔
कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इन रातों में भी, आखिरी अशरे की रातों में भी जिसमें आपको शब बेदारी करनी है, उसमें भी अगर आप नमाज़ें पढ़ते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं, क़ियाम लैलतुल क़द्र करते हैं, अगर आप जमात के साथ पढ़ते हैं तो ठीक है, ज़ाहिर है कि आप जमात के मुकल्लफ़ हैं, इमाम के साथ आप पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप तन्हा पढ़ते हैं तो आपको अख्तियार है कि आप इन्हीं 10 रकातों को आप लंबा करके पढ़ सकते हैं, लंबा लंबा क़ियाम आप कर सकते हैं। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरावीह के बारे में या तहज्जुद के बारे में, क़ियामुल लैल, सलातुल लैल के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं, युसल्ली अर्बअन फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 2 रकात, 4 रकात पढ़ते थे। 4 रकात को इसलिए अलग कर दिया क्योंकि 4 रकात के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा होता था, इसी बुनियाद पर उसको तरवीहा कहा जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न, न पूछो कितनी लंबी वो नमाज़ें होती थीं और कितनी खूबसूरत वो नमाज़ें होती थीं। आदमी अगर चाहे तो लंबी लंबी तिलावत कर सकता है, लंबा लंबा क़ियाम कर सकता है और नहायत हुस्न के साथ, खूबी के साथ वो उन 10 रकातों को, 8 रकातों को लंबा पढ़ सकता है और उसमें उसके कई घंटे लग सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, और ये उम्मत के सलफ़ का, अवाइल का, कुरून ऊला के लोगों का यही तरीक़ा था। सहाबे किराम ने जो नमाज़ें पढ़ी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसमें ये बात मिलती है कि हम इतनी लंबी नमाज़ पढ़ाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कि अंदेशा हुआ कि फ़लाह छूट जाएगी, यानी सहरी छूट जाएगी, इतनी लंबी नमाज हुई। तो बहरहाल क़ियामुल लैल करने में ये ज़रूरी नहीं है कि आप रकातें ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि रकातें 11 रकात ही मसनून है। इसका एहतिमाम बिलाशुबा बेहतर है, इसमें किसी का इनकार नहीं है कि अफजल और बेहतर यही है। रहा मसला उससे ज़्यादा पढ़ने का, तो बात जवाज़ की हद तक है। जो लोग कहते भी हैं वो जवाज़ तक की बात कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अफजल से, औला से, बेहतर से किसी को उम्मत में इनकार नहीं है कि औला और बेहतर और अफजल वही है जो तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बकिया अब ये तफसीलात का मौका नहीं है कि जो 20 रकात वाली बात है वो किसी भी सही रिवायत में साबित नहीं है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, ना उम्मत के किसी और सहाबी से मुस्तनद तौर पर कहीं भी ये बात साबित नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात पढ़ा या हुक्म दिया, या उमर बिन ख़त्ताब ने तमीमदारी और ऐसे ही उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को आपने 20 रकात पढ़ाने का, इमामत करने का हुक्म दिया। कोई भी रिवायत इस तरह की साबित नहीं है। सही बात यही है रिवायतों के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को 11 रकात की तालीम दी है और सहाबा उसी पर अमल करते थे। बाद में जो उम्मत के उलमा और ऐसे ही आयान और उम्मत के फ़ुज़ला, फ़ुक़हा और ताबईन, तबे ताबीन वगैरह के दौर में जो हमें इस तरह की रिवायतें मिलती हैं कि किसी ने 36 पढ़ा, किसी ने 22 पढ़ा, किसी ने 32 पढ़ा, किसी ने 46 पढ़ा, किसी ने 49 तक पढ़ा, ये जो रिवायतें हैं, इन रिवायतों के बारे में हम यही कह सकते हैं कि ये उनका अपना इज्तिहाद था और वो उन्होंने नफ़ल मुतलक़ के तौर पर, यानी आम नफल समझ करके कि इसमें हम क़द्र की रातें हैं या रमज़ान की सातें हैं, फ़जीलत के ये लम्हात हैं, इसमें हम 11 रकात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून रकात के मुताबिक हम पढ़ लें और मज़ीद नेकी का जज्बा रखते हुए उन्होंने इस तादाद को बढ़ा करके भी पढ़ा। लेकिन इससे ये लाजिम नहीं आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को हम छोड़ दें और हम ये कहें कि इतनी इतनी तादाद सलफ़ के लोगों ने पढ़ी है, बिलाशुबा लोगों ने पढ़ी है, इससे इनकार नहीं है। जो रिवायतें सही हैं, साबित हैं, हमें उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये बात अपनी जगह तय है, मुसल्लम है कि अफजल और बेहतर और सुन्नत सहीहा जो है वो 11 रकात ही है वित्र के साथ में। 3 रकात वित्र में, 3 रकात वित्र और उसके साथ 8 रकातें तरावीह की हैं, क़ियामुल लैल की हैं, तहज्जुद की हैं और सलातुल लैल की हैं। यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक आखिरी बात और भी आपके सामने अर्ज़ करके इस बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, वो ये है कि इस सिलसिले में बाज़ लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाशुबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत से पता चलता है कि 11 रकात आपने पढ़ी है और रमज़ान गैर रमज़ान में आप 11 रकात ज़्यादा पढ़ते नहीं थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है ज़्यादा पढ़ने की। सही बुखारी की रिवायत पेश करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने मसला पेश आया और उसने आकर के, एक साहबी ने आकर के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात की नमाज के बारे में बतलाइए, सलातुल लैल के बारे में बतलाइए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, सलातुल लैली मसना मसना, रात की नमाज 2-2 रकात है। फ़इज़ा खशिया अहदुकुमुस सुबह फलयुसल्ली रकअतन वाहिदतन तुतिरु लहु मा क़द सल्ला। ये रिवायत बुखारी ही की है। इसके अंदर कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा सहाबी ने कि आप रात की नमाज के बारे में बतलाइए,
رات کی نماز کے بارے میں بتلائیے، آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تمہیں ڈر ہو کہ صبح ہو جائے گی تو تم 1 رکعت پڑھ لو، وہ 1 رکعت تمہاری پہلے پڑھی ہوئی رکعتوں کو طاق بنا دے گی، طاق بنا دے گی۔ کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی روایت سے، قولی حدیث میں اجازت دی ہے جس میں کتنا بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ نے 2 2 2 کر کے پڑھنے کے لیے کہا، کوئی تعداد نہیں بتلائی، اور فرمایا کہ جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو اور اس کی وجہ سے ساری نمازیں طاق بن جائیں گی، اس میں تعین نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ اس روایت کی دوسری سندوں کو آپ دیکھیں گے، اس روایت کے دوسرے الفاظ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے بات واضح ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے رکعات کو کھلا چھوڑ دینا یا رکعات کی تعین ختم کر دینا، اس پر استدلال کرنا محل نظر ہے۔ کیسے؟ اس روایت کو ہم جب دوسری جگہ دیکھتے ہیں تو اس سے صحیح بخاری کی روایت میں پتہ کیا چلتا ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وَهُوَ يَخْطُبُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے کہا کیف صلاۃ اللیل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کی کیفیت بتائیے، رات کی نماز کی کیفیت بتائیے، طریقہ بتائیے کہ رات کی نماز کیسی پڑھیں، تراویح کیسے پڑھیں، یہ آپ بتلائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے، کیفیت بتائیے، تو آپ نے فرمایا 2 2 رکعت پڑھنا ہے، جب صبح ہونے کا ڈر ہو جائے تو 1 رکعت پڑھ کے وتر بنا لو۔ تو اس سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ صحابی رسول نے تعداد کے بارے میں نہیں سوال کیا تھا، بلکہ سوال جو تھا وہ نماز کی کیفیت کے بارے میں تھا کہ پڑھنا کیسے ہے، ورنہ 8 رکعت تو طے ہے، 8 رکعت طے ہے، وتر کے ساتھ 11 رکعت، یہ صحابہ کو معلوم ہے، لیکن کیفیت میرے بھائیوں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ جب صحابی رسول کو تعداد کا پتہ تھا تو کیفیت کا پتہ کیوں نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے ایسا کہ تعداد کا پتہ ہو لیکن کیفیت کا پتہ نہ ہو، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہوا ہے، کان یصلی 4 لا تسأل عن حسنہن وطولہن، آپ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، اتنی اچھی اور اتنا لمبا پڑھتے تھے کہ اس کے بارے میں نہ پوچھو۔ اب یہاں یہ اشکال ہوتا ہے، یہ شبہ ذہن میں آتا ہے کہ کیا 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا ہے یا 2 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کسی طرح کی اشتباہ کی کہ ہمیں کیفیت کون سی اختیار کرنی ہے، 2 رکعت پر سلام پھیرنا ہے، 4 رکعت پہ سلام پھیرنا ہے، یا 8 رکعت ساتھ میں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ کیفیت میں اشتباہ ہو سکتا ہے، اس لیے یہ چیز نہیں مناسب ہے کہ کوئی کہے کہ صحابی رسول کو اگر تعداد کا پتہ تھا، رکعتوں کی تعداد کا پتہ تھا تو انہیں کیفیت کا پتہ کیوں نہیں تھا؟ رکعت کا پتہ تھا، کیفیت کا پتہ نہیں تھا، اس لیے صحابی رسول نے کیفیت کے بارے میں سوال کیا کہ بتائیے کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے بتلایا کہ 2 2 رکعت کر کے پڑھو، صبح ہونے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر کے اسے وتر بنا لو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے یہ نہیں بتلایا ہے کہ 2 2 رکعت کر کے پڑھتے جاؤ جتنا تم پڑھ سکو، تعداد کی کوئی تعین نہیں ہے، جب صبح ہونے کا ڈر ہو تو وتر بنا لو، یہ مقصد نہیں ہے اس کا، کیونکہ صحابی رسول تعداد کے بارے میں پوچھنے نہیں آئے تھے، صحابی رسول کیفیت پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور کیفیت 2 2 رکعت بتائی ہے اللہ کے نبی نے۔ رکعت کی تعداد پہلے سے ہی طے ہے، ام المؤمنین عائشہ کی روایت سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں 13 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے 11 رکعت اور 13 رکعت میں ہلکا سا تعارض ہے، لیکن اس تعارض کا ازالہ آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک روایتوں سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیثوں کے اندر ہیں وہ باتیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس 13 رکعت میں سے 2 رکعتیں، ان 13 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں جو ہیں، یعنی 11 رکعت تراویح کی ہیں وتر کے ساتھ میں، اور 2 رکعتیں جو ہیں وہ فجر کی 2 رکعت، یا تو فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں جیسا کہ روایتوں میں واضح ہے، یا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ جب آپ قیام اللیل شروع کرتے تھے، یعنی لمبی لمبی نمازیں شروع کرنا ہوتا تھا، تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ لیں بطور تمہید 2 رکعتیں ہلکی پڑھا کرتے تھے، 2 رکعت ہلکی پڑھتے تھے، اس سے شروعات کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیہ 8 رکعتیں لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے۔
تو یہ 2 رکعتیں جو 13 میں 2 رکعتیں ہیں، یہ 2 رکعتیں یہ 2 ہلکی رکعتیں ہیں، یا فجر کی 2 رکعت سنتیں ہیں، یا دوسری روایتوں سے مزید پتہ چلتا ہے کہ یہ عشاء کی 2 رکعت سنتیں ہیں، یہ عشاء کی 2 رکعت سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ چند روایتوں کا خلاصہ جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو روایتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں یہ صحیح بخاری کی ہیں، صحیح مسلم کی ہیں، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعت پڑھا کرتے تھے، منہا الوتر و رکعت الفجر، اس 13 رکعت کے اندر وطر بھی تھا اور فجر کی 2 رکعتیں بھی تھیں، 2 رکعت سنتیں بھی تھیں۔ یہ بالکل صریح روایت ہے جو صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی دوسری روایت کے اندر بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب آپ رات میں کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو افتتح صلاتہ برکعتین خفیفتین، تو آپ اپنی نماز کو 2 ہلکی رکعتوں سے شروع کرتے تھے، یعنی افتتاح کرتے تھے 2 ہلکی، شروعات کرتے تھے 2 ہلکی رکعتوں کے ذریعے سے، اور پھر اس کے بعد لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ خیر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جس کا تذکرہ آپ کے سامنے یہاں کیا گیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان ساعتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام لیلۃ القدر بہت اہم ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ یہ عمر کی وہ ساعتیں ہیں جو شاید اتنی اہم اور قیمتی ساعتیں ہماری زندگی میں پھر دوبارہ نہ آئیں، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس سے خوب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔